نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس میں کوئی صاحب مال ہے، دولت والا ہے، کارخانے اور فیکٹری والا ہے اور دنیا کا اسباب رکھنے والا ہے۔ اس کو اپنی دکان، اپنا کارخانہ، اپنی فیکٹری چلانے کے لیے غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کو بعض مرتبہ اپنی ضرورت کے لیے، اپنا کاروبار کرنے کے لیے پیسوں والوں کی، مالداروں کی، کارخانے والوں کی ضرورت پڑتی ہے قرض لینے کی۔ یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا، اور اسی نظام سے یہ دنیا کا سارا کاروبار اور دنیا کا یہ کارخانہ، پوری کائنات چل رہی ہے۔ اس نظام سے مال اور دولت یہ بندوں کے درمیان گردش کرتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے، سخت حاجت کے، خواہ مخواہ انسان دوسروں سے مانگنے اور قرض لینے کا مزاج نہ بنائے، عادت نہ بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات، آپ کی ہدایات میں یہ سب باتیں ملتی ہیں۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جتنا ہو سکے انسان قرض سے بچے، اس لیے کہ قرض کا معاملہ بہت سنگین ہے، بہت سخت ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے اللہ کی بہت زیادہ پناہ طلب کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جو دعائیں فرمایا کرتے تھے ان میں ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ مأثم کہتے ہیں گناہ کو اور مغرم کہتے ہیں قرض۔ اور کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، یا رسول اللہ ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، آپ اتنا زیادہ قرض سے پناہ مانگا کرتے ہیں، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، کہ قرض سے اتنی زیادہ پناہ اس لیے مانگتا ہوں کہ آدمی جب قرض لیتا ہے کسی سے اور اس کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اسباب نہیں رکھتا ہے، پھر جب گفتگو کرنے کا موقع آتا ہے، جس سے قرض لیا ہے اس سے بات کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا یہ بہت بری عادت ہے، یہ منافق کی نشانی ہے، ایک ایمان والے کی علامت اور نشانی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم جو حدیث کی کتاب ہے، بخاری کے بعد اس کا درجہ ہے حدیث کی کتابوں میں، اس میں ایک واقعہ نقل ہوا۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کچھ قرض لیا اور پوری کوشش کی ادا کرنے کی، لیکن ادا نہیں کر سکے۔ جو وقت متعین کیا تھا اس وقت پر قرض ادا نہیں کر سکے، تو قرض دینے والے جو صحابی تھے وہ ان کے گھر پہ آئے، بار بار آتے تھے، مانگتے تھے، لیکن وہ عذر کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ قرض دینے والے صحابی قرض لینے والے کے گھر آئے اور گھر والوں سے پوچھا، اثم ہوا، کیا گھر کا مالک ہے اندر؟ تو اندر سے گھر والوں نے گول مول سا جواب دیا، نہیں کہہ دیا، مبہم سا جواب دیا۔ اور کچھ ہی دیر میں گھر کے اندر سے گھر والے کا چھوٹا سا بچہ جو 5 سالہ تھا وہ گھر سے باہر آ گیا۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا کے معاملات کیا ہیں۔ تو قرض دینے والے صحابی نے پوچھا، تمہارے ابو اندر ہیں؟ کہا ہمارے ابو گھر کے اندر ہی ہیں، اور آپ کی آواز سنی تھی، آپ کی آواز سن کر وہ گھر کے اندر کے کمرے میں چھپ گئے ہیں، یہ بچے نے کہا۔ اب جب صحابی نے یہ معاملہ سنا تو قرض دینے والے صحابی ایمان والے تھے، ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اس کو چھپنے کی کیوں نوبت آئی؟ تو انہوں نے زور سے آواز دی کہ بھائی مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ تم گھر کے اندر چھپے ہوئے ہو، باہر آؤ۔ تو مقروض صحابی گھر کے اندر سے باہر آئے اور قرض دینے والے صحابی کے آگے سر شرم سے جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ میں نے تمہیں زور سے آواز دی تھی، تم گھر سے وہ باہر کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے مقروض صحابی کہ آپ کی آواز میں نے سن لی تھی، اما انا فاحدثک ولا اکذبک، میں آپ کو سچ سچ بات بتاتا ہوں، خشیت واللہ ان احدثک فاکذبک، اگر میں اس وقت باہر آ جاتا تو مجھے اس بات کا ڈر تھا، اندیشہ تھا کہ میں آپ سے بات کرتا، گفتگو کرتا اور میں اس میں جھوٹ بولتا، میں اس میں جھوٹ کی آمیزش اور ملاوٹ کر دیتا، اور میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، جھوٹ بولنا میرے لیے درست نہیں ہے، میری شان کے لائق نہیں ہے۔
کنت واللہ معسرا، قسم بخدا میں تنگ دست تھا، میں نے بھرپور کوشش کی لیکن اب قرض ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ جب قرض دینے والے صحابی نے یہ سنا تو ان پر خشیت طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا، کہنے لگے اگر معاملہ یہی ہے جو تو کہہ رہا ہے، یہی حقیقت و سچائی ہے، تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تو مجھ سے بری ہے۔ اگر تجھے پیسے میسر آ جائیں، اگر تجھے اسباب میسر آ جائیں، اگر تیرے لیے اللہ کی طرف سے آسانی ہو جائے اور کچھ پیسے آ جائیں، تم قرض ادا کر سکو تو قرض ادا کر دینا، ورنہ آج کے بعد سے میں تیرے پاس قرض مانگنے کے لیے نہیں آؤں گا، مطالبہ کرنے کے لیے نہیں آؤں گا، اور کل قیامت کے دن بھی نہیں مانگوں گا، کیونکہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، حدیث سنی ہے، میرے کانوں نے سنی اور میرے دل نے اس کو سمجھا اور یاد کیا کہ من انظر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے دے، فکس ٹائم پر قرض ادا کرنے کا جو وقت تھا اس وقت وہ ادا نہ کر سکے، آگے مہلت دے دے، یا یہ کہ اس کا قرضہ معاف کر دے یا کچھ کم کر دے، تو کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس آسانی کرنے والے کو یا قرض معاف کرنے والے کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ میں اللہ سے یہ انعام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آدمی جب قرض لیتا ہے تو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی بعد کی دعاؤں میں اور دیگر دعاؤں میں قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے، اور قرض سے اتنا زیادہ پناہ مانگا اس لیے کرتے تھے کہ قرض کا معاملہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہادت کی موت، اللہ کی راہ میں مارا جانا، یہ سب سے عزت والی اور شرف والی موت ہے۔ سب سے عزت والی موت اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے، لیکن اگر شہید پر قرض ہے، اگر شہید پر قرض ہے تو اس کا قرضہ معاف نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے جنت میں داخلہ رک جائے گا اس کا۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ ایکفر عنی خطایایا، آپ کا کیا کہنا ہے اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، کیا میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ کیا میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ اب اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید جب شہید ہوتا ہے آدمی اور اس کا خون کا قطرہ گرتا ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا سوال کیا، دوبارہ پوچھو۔ تو انہوں نے کہا ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ ایکفر عنی خطایایا، میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، کیا میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، ہاں، اگر تو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، آگے بڑھتا رہے، پیچھے نہ ہٹے، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور شہید کر دیا جائے تو تیرے سارے گناہوں کا کفارہ شہادت ہو جائے گی الا الدین، لیکن اگر قرض ہے تو اس کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخلے سے روک دیا جائے گا۔ اتنا سخت معاملہ ہے قرض کے سلسلے میں۔ لیکن بعض مرتبہ ضرورت پڑ جاتی ہے انسان کو، کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی فقیر کو، ضرورت مند کو، اس لیے شریعت نے قرض لینے کو جائز رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ قرض لینا گناہ ہے، قرض لینے کو جائز رکھا ہے۔ بعض مرتبہ حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرض لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ مخزومی کہتے ہیں کہ اسلف منی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40,000، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مجھ سے 40,000 درہم یا دینار قرض لیا تھا۔ فلما جاء مال، جب آپ کے پاس مال آ گیا، وسعت آ گئی، تو اللہ کے نبی نے لا کر قرضہ ادا کر دیا اور کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الحمد والادا، اللہ
تیرے مال میں برکت عطا فرمائے اور تیری اہل کا گھر والوں میں متعلقین میں برکت عطا فرمائے۔ جو آدمی قرض دے تو اس قرض دینے والے کا حق یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے، اس کی تعریف کی جائے، اس کو دعا دی جائے، الحمد والادا اور اچھے طریقے سے ادا کر دیا جائے۔